پہ شہوت کا غلبہ ہے۔ اپنا ماحول دیکھیے پاکستان کا، فلموں میں شہوت، ڈراموں میں شہوت، سیاست میں غصہ، انتقام کی بو، انسان پہ اتنا غصہ آ جائے کہ وہ کنٹرول نہ کر پائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ملک کہاں جا رہا ہے، قوم کہاں جا رہی ہے۔ ہم واقعاً ان بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں کہ ایک بندے کو زیر کرنے کے لیے غلیظ ترین ویڈیوز، غلیظ ترین آڈیوز نکالی جائیں۔ واقعاً یہ قوم جب سنے گی، میں ویوز دیکھتا ہوں مور دین 2 ملین، 2.5 ملین، 3 ملین بچے ان گندی گندی چیزوں کو دیکھتے ہیں، کیا اثر پڑتا ہے ان لوگوں پر۔ معصوم فرماتے برائی دیکھی بھی ہے، برائی کو پھیلاؤ نہیں، برائی پہ پردہ ڈالو، قوم کو بے حیا نہ بناؤ، قوم کے اندر حیا پیدا کرو۔ پہلے میں سوچتا تھا کہ ملک کا جو سینسر بورڈ ہے وہ کمزور ہے، ڈراموں میں بے حیائی ہوتی ہے، کنٹرول نہیں ہے ان کا، ہر دوسرے ڈرامے میں شادی شدہ عورت کا دوسرے کے ساتھ عشق ہوتا ہے، ہر ڈرامے میں آج کل یہ دکھایا جا رہا ہے، اور بے غیرت ترین شوہر کو دکھایا جاتا ہے جو بڑے پولائٹلی یہ کام دیکھتا بھی ہے اور سپورٹ کرتا ہے بیوی کو، کوئی بات نہیں، تمہارا پاس تھا، مل بھی لو تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ محارم کے اندر گناہ کو دکھایا جاتا ہے، تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ سینسر بورڈ کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، ڈرامے والے ڈائریکٹرز پیسے دے کے ان کو رشوت دے کے اپنے ڈرامے، سینسر بورڈ کیوں بنتا ہے؟ تاکہ کسی بھی ڈرامے میں بے حیائی نہ ہو۔ اور ریسنٹلی اگر پاکستانی ڈائریکٹرز شریفوں والے ڈرامے بنا رہے ہیں، وہ بھی ذاتی شرافت کی وجہ سے نہیں، کیونکہ ان کو ابھی پتا چلا ہے کہ انڈیا میں سب سے زیادہ ڈرامے پاکستان کے دیکھے جا رہے ہیں، ٹی آر پی بہت مل رہی ہے۔ اور انڈین پاکستانی ڈراموں کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ تھوڑے فیملی ٹائپ ڈرامے ہوتے ہیں، اب ان کے ڈراموں میں، انڈیا کے ڈراموں میں بہت بے حیائی ہے، اب یہ تھوڑے حیا والے ڈرامے بنا رہے ہیں، وہ بھی پیسے کی خاطر، تاکہ انڈیا والے دیکھیں گے ہمیں مال ملے گا، دولت ملے گی۔ دیکھیے جب ہم سیاست میں آتے ہیں، جب ہمارے پاس اتنا پاور اور کنٹرول ہے، ہم کسی سیاسی پارٹی کو، کسی سیاسی بندے کو بین کر دیتے ہیں چینلز پہ، تو یہی پاور ڈراموں میں کیوں نہیں یوز ہوتا؟ یہی پاور فلموں میں کیوں نہیں یوز ہوتا؟ یہی پاور آئٹم سانگز میں کیوں نہیں یوز ہوتا؟ کہ قوم کے اندر بے حیائی، پاکستان کے قانون کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ سینسر بورڈ بنا اس لیے تھا کہ اس ملک میں فلمیں بنے گی، ڈرامے بنے گی، وہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر فحاشی نہیں ہوگی۔ تو جب انسان کا ارادہ ہو تو انسان کرتا ہے، جب اپنے نسلوں کی پرواہ ہو کہ واقعاً ہم کون سا زہر اپنی قوم کو دے رہے ہیں، جب انسان کو پیاس لگتی ہے، قوت شہوت ہر انسان میں ہے، مولوی غیر مولوی کی بات نہیں، ہر انسان میں شہوت ہے۔ اب میں نے شہوت کو پورا کہاں پہ کرنا ہے؟ یہ عقل حکم دیتا ہے۔ آپ کو پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے، اب پانی صاف شفاف گلاس سے پینا ہے یا میں نالی کا پانی پینا ہے؟ یہ عقل حکم کرے گا کہ پانی پی، لیکن پاک و پاکیزہ پانی پی، پانی پی، شفاف پانی پی۔ یہ مقتدر حلقوں کا کام ہوتا ہے کہ قوموں کو وہ روٹس دیں۔ اگر معاشرے میں، جوانوں میں شہوت کی بھوک ہے، وہ آلات، وہ ٹولز، وہ اسباب بناؤ، وہ نوکریاں، وہ جابز، وہ سہولتیں پیدا کرو کہ جوان جلدی سے شادی کر سکے۔ معاشرہ ایسے حسینی نہیں بنتا، معاشرہ ایسے علوی نہیں بنتا۔ اگر جوان کے اندر کسی چیز کی بھوک ہے، آپ اس بھوک کو پورا نہیں کرو کہ مولانا پتہ نہیں میرے بچے کو کیا ہے، دن رات اس نے سکون تباہ کیا ہوا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے۔ گھر والوں کا سکون، فلیٹ میں رہتے ہیں، نیچے جو ہیں ان کا سکون تباہ کیا ہوا ہے۔ تو بندے خدا غضب نکالنے کے طریقے ہوتے ہیں، کسی بچے میں غضب زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، اب عقل اس کو ہینڈل کرے گا۔ کیوں معصوم نے کہا تیر اندازی کرو، سوئمنگ کرو، گھوڑے سواری کرو، وہ ورزشیں، وہ اسپورٹس معصوم نے بتائی جس سے انسان کا غضب کیا ہو جائے؟ خالی ہو جائے۔ جب یہ بچہ اپنا غضب نہیں نکالے گا، جب یہ وہ اسپورٹ نہیں کرے، یہ کس کی؟ اسٹیٹ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ہر سوسائٹی کے سامنے ایک پارک ہونا چاہیے، ہر سوسائٹی میں سوئمنگ پول ہونا چاہیے، صحیح قسم کی ورزشیں مردوں اور عورتوں کے لیے ہونی چاہیے، جس طرح ویسٹرن ورلڈ میں، جس طرح سلجھے ہوئے ملکوں میں یہ سہولتیں ہوتی ہیں۔ اب پاکستانی بچہ غصہ کہاں نکالے؟ پارک وہ جاتا نہیں، سہولت نہیں ہے، جان کا خطرہ، کوئی بچے کو باہر بھیجتا نہیں، اب وہ سارا غصہ کہاں نکالے گا؟ گھر میں نکالے گا۔ باپ جاب سے تھکا ہوا آیا، بچے کو غصہ نہیں نکالنے دے رہا، اوپر سے اپنا غصہ بچے پہ اتار رہا ہے، تو یہ کیسی نسل تربیت پائے گی؟ یہ نسل واقعاً کیسی بنے گی؟ جو نسل غصے سے بھری ہوئی ہے، جس کی فکر غصے سے بھری ہوئی ہے۔ تبھی معصومین نے، اگر
آپ نے اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے تو یہی معصومین کے فرامین کہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دو. جب تک ان کو ہینڈل کرنا نہیں آئے گا, واقعاً اس کبھی زبان میں غصہ ہوتا ہے, اس نے غصہ کہاں نکالنا ہے, تو اپنی زندگی کے کچھ آورز اسپورٹ کے لیے بندہ مخصوص کر دے, جہاں کہ اس کی باڈی کے اندر جو غصے کے سیل ہیں اس کی باڈی سے کیا ہو جائیں, باہر نکل جائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. وَعَجِّلْ اسی طرح قوّہ شہوت, اگر شہوت بہت زیادہ ہو تو بھی برا, اگر شہوت بہت کم ہو تو بھی عیب ہے انسان کے لیے. شہوت اگر بہت زیادہ ہو جائے اسے شرح بولتے ہیں, حد سے زیادہ. اتنی بندے میں شہوت ہو, در و دیوار کو دیکھ کر بندے پہ شہوت طاری ہو جائے, یہ بیماری ہے, اس کا علاج. شہوت کا کم ہونا جسے خمود بولتے ہیں, اس کا بھی علاج ہے, میڈیکل علاج ہے. شہوت اگر میاں نہ رو ہو اسے اسلام عفت کا نام دیتا ہے. حضرت یوسف عفیف تھے, اسلام شہوت کا دشمن نہیں, کہتا ہے صحیح پانی پی, پاک پانی پی. الخبیثات للخبیثات والطیبات للطیبات. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے, طیب مردوں کے لیے طیب عورتیں. واللہ جو جوان شادی کرنے میں دیر کرتا ہے, کہ ہمارے ذاتی تجربہ ہے, دیکھی ہوئی باتیں, ایک تو ایمان ناقص, عقل بھی ناقص ہو جاتی ہے اس بندے کی, کیونکہ جب وقت پر اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کرے گا انسان کا برین افیکٹ ہو جاتا ہے اس چیز سے. جو 40 سال میں, 45 سال میں, 37 سال میں جا کے شادیاں کرتے ہیں وہ کامل نہیں ہوتے. کیوں کہا وقت پہ بندہ شادی کرے تو نماز بھی کامل ہے. ایسے تو رسول نے النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے, جو اس سے دوری اختیار کرے وہ مجھ میں سے نہیں. یہ نہیں کہا جو نماز نہ پڑھے مجھ میں سے نہیں, جو نکاح نہ کرے مجھ میں سے نہیں. مطلب اگر تو اپنی باڈی کی ضرورتوں کو وقت پہ پورا نہیں کرے گا تباہ و برباد ہو جائے گا. وہ معاشرہ گناہ والا معاشرہ ہوتا ہے. اب جوان کے اندر شہوت ہے, آپ اگر اسے صحیح پانی نہیں دو گے, پاکیزہ پانی نہیں, نالی کا پانی جا کر پیے گا, گندگیوں میں الجھ جائے گا. دوسری طرف وہ دشمن ہے جس نے جوانوں کے لیے خوراک بنا کے رکھی ہے فلموں کی صورت میں. مطلب ایک بوتل میں پیٹرول ہو اور ایک بندہ ماچس کی تیلیاں لے کے کھڑا ہے اور پیٹرول کو کیا لگا رہا ہے, آگ لگا رہا ہے. وہ شہوت جو عفت والی شہوت ہے, اس شہوت کو وہ شرح کی لیول تک لے, شیطان کا یہی کام ہے, وہ شہوات کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے, وہ غصے کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے. غصہ جب اپنے عروج پہ آتا ہے تو انسان قاتل بنتا ہے, غصہ جب انتہا پہ پہنچتا ہے تو انسان حسود بنتا ہے, غصہ جب انتہا پہ پہنچتا تب انسان غاصب بنتا ہے, تب یتیموں کا حق کھاتا ہے. جب یہ چیزیں اپنے عروج پہ پہنچتی ہیں, شہوت زبان, شہوت آنکھ, شہوت کان, جب یہ اپنی انتہا پہ پہنچتی ہیں. کیوں معصوم نے فرمایا ہمارا چاہنے والا شکم پرست نہیں ہوتا. پیٹ کی بھی شہوت صرف اعضاء نکاح کی شہوت نہیں ہے, پیٹ کی شہوت. ہاں بندہ کھائے لمٹ کی حد تک, لیکن اتنی شہوت آ جائے دن بدن ہر روز ہوٹلیں تلاش کرتا رہے کہ آج اس ہوٹل پہ کھانا کھانا ہے, کل اس ہوٹل پہ کھانا, یہ شہوت شکم ہے. تو کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں ہوا, کھانا پینا ہے انسان جسم کو تندرست کرے تاکہ مصلی پہ آ کر پروردگار عالم کی عبادت کر سکے, وہی بھی صحیح سالم غذا. اب غذا کی شہوت کتنی آ گئی کہ معاشرہ اس فکر میں نہیں ہے کہ واقعاً معاشرے میں انہیلدی فوڈ کتنا آ گیا. پھر یہی فوڈ آپ کھاتے ہیں, یہی تلن آپ کھاتے ہیں, یہی چیزیں کھاتے ہیں, پھر یہی چیزیں آپ کی شہوت کو اور آپ کے اعضاء کو افیکٹ کرتی ہیں. پہلے علماء اپنی غذا کی بڑی فکر کرتے تھے, ہمارے استاد بھی قبلہ غلام مہدی نجفی صاحب, بہت سارے علماء بحر العلوم, یہ بھی غور کرتے تھے جو خاتون کھانا بنا رہی ہے وہ باوضو ہے کہ نہیں ہے. اتنا احتیاط کیا جاتا تھا کہ شکم میں جو دیکھیے اسلام ایک پیکیج کا نام ہے. تصور کیجئے 2 ترازو ہیں, اگر کوئی چیز اس میں زیادہ جائے گی یہ ترازو اوپر چلا جائے گا, آپ ان بیلنس ہو جائیں گے. آپ نے ہر چیز کو بیلنس رکھ کے چلانا ہے. شہوت زیادہ ہو گئی نقصان دہ, شہوت کم ہو گئی نقصان دہ, اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, بیلنس کر کے چلانا ہے. اور یہ بیلنس کون سکھاتا ہے, انسان کی عقل سکھاتی ہے. ہر چیز کو کیلکولیٹ کرو کہ جو کر رہا ہوں اس سے دنیا کا فائدہ, آخرت کا نقصان کیا ہوگا. اور جس کی کیلکولیشن پرفیکٹ ہوتی ہے, تربیت اسلام کے اندر کیلکولیشن کرتا ہے, اس کی دنیا بھی آباد, اس کی آخرت بھی آباد. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.